نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں کامیابی عطا فرمائی. کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ جن کی رعونت مشہور تھی وہ سب خاک میں مل گئے. مکہ والے اس پر بڑے مغموم تھے اور آپس میں بیٹھ کر بجھے بجھے دل سے باتیں کرتے تھے، یار بڑی شکست ہوئی، بڑی بے عزتی ہوئی، اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں رہا. انہی میں سرداروں میں جو مارے گئے تھے ان میں ایک امیہ ہے، مشہور نام ہے، آپ نے بارہا سنا. امیہ کا بیٹا صفوان، یہ حرم میں بیٹھا ہے حجر اسود کے پاس. عمیر چلتا چلتا اس کے پاس پہنچ گیا. اب صفوان کا باپ بدر میں مارا گیا تھا اور عمیر کا بیٹا جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا اور مدینہ منورہ میں یہ قید ہے. اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ یار اب تو مزہ ہی نہیں رہا کچھ زندگی کا، کیسی بے رونق سی زندگی، اس سے تو بہتر ہے ہم بھی مر جاتے. اب آپس میں باتیں کر کر کے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. عمیر کہنے لگا مجھ پر تو قرضہ بہت زیادہ ہے اور پھر میرے پیچھے میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر میرے یہ دو مسئلے نہ ہوتے نا، میرے بچوں کا کوئی کفیل ہوتا اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں ابھی جاتا، اڑتا ہوا جاتا، جا کے محمد کو قتل کر دیتا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات اس نے کہی تو صفوان چونک گیا، کہنے لگا اچھا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں. تو پھر فکر نہ کر، تیرا قرضہ میرے ذمہ رہا، میں تیرا سارا قرضہ ادا کر دوں گا، اور تیرے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے بچوں کو میں ایسے پالوں گا جس طرح اپنے بچوں کو پالتا ہوں. تو جا کے اس کام کو پورا کر دے. اس کو گھوڑا بھی لا کے دیا، زہر میں بھیجی ہوئی تلوار بھی لے. زہر میں بھیجی کا مطلب جانتے ہیں؟ تلوار کو جب تیار کرتے ہیں تو یہ گرم ہوتی ہے نا، یہ سرخ ہوتی ہے حرارت کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، تو پھر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس دور میں ایک ہتھیار ایسا تیار کیا جاتا تھا کہ اس پانی کے اندر زہر ملایا جاتا، اس پانی کے اندر زہر ملا دی جاتا، پھر اس میں اس کو ٹھنڈا کیا جاتا. اس کو کہتے ہیں زہر میں بھیجی ہوئی. اب اس زہریلے پانی میں ٹھنڈا کرنے کے بعد اگر اس کو دھو بھی لیا جائے، صاف بھی کر لیا جائے، لیکن اس کی کاٹ میں زہر کا اثر رہتا ہے، یہ اس کے لوہے کے اندر زہر مل جاتا ہے. زہر میں بھیجی ہوئی تلوار لائی. یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے دلوں میں نفرت کتنی تھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تلوار لا کے دے دی، گھوڑا بھی لا کے دے دیا، پوری تیاری کر دی. عمیر روانہ ہوتا ہے، گلے میں تلوار ہے. نبی رحمت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچ گیا، اپنا مذموم ارادہ دل میں لے کر مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا. گھوڑے کو روکا، سیدھا اندر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، وہ تیور بھاگ گئے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے، اور یہ تو وہ ہے جس نے بدر کی لڑائی میں قریش کو ہمارے خلاف اکسایا تھا اور کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا تھا، تو آج گلے میں تلوار لے کر سیدھا اندر آ رہا ہے. حضرت عمر اٹھے اس کو روکنے کے لیے، لیکن وہ آپ کے اٹھنے تک حضور کی بارگاہ تک پہنچ گیا تھا، حملہ نہیں کیا. ابھی مناسب موقع کی تلاش میں گفتگو کرنے لگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. آپ تو اپنے عزیز و اقارب میں مزے سے ہیں، ہمیں ہمارے اپنوں سے جدا کر دیا آپ نے، تو میں اپنا فدیہ دے کر اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں.
حضور نے فرمایا جو فدیہ دینے کے لیے بیٹا چھڑانے آتے ہیں ان کے پاس تو مال ہوتا ہے بطور فدیہ دینے کے لیے، اور تیرے گلے میں تلوار دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا، ہماری یہ تلواریں بدر میں ناکام ہو گئی، یہ تو ایسے ہی بھول کر میں جب اترا تو میرے گلے میں ہی رہ گئی، جب گھوڑے سے میں اتر رہا تھا تو اتارنا بھول گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بول رہے ہو؟ اسی ارادے سے آئے ہو کہ بیٹے کو چھڑاؤ کہ فدیہ دے کر چلے جاؤ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا وہ صفوان سے کیا باتیں ہوئی تھی؟ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ قرآن کی اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے حضور کے اس صفوان سے کیا، کون سی باتیں؟ وہ جو معاہدہ ہوا تھا تیرا، وہ حجر اسود کے پاس وہ تیرا قرض بھی ادا کرے گا، تیرے بچوں کی نگہداشت بھی کرے گا۔ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، حیران ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں تمہیں کس نے بتا دی؟ یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان کی بات ہے، تم تک کیسے پہنچ گئی؟ کہا اسی نے بتایا جس نے مجھے نبی مبعوث کیا۔ بس اور پھر کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلم مبارک ہے۔